نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو اور رب کائنات کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین حضرات، آج ایک خاص نقطے پر اور ایک خاص مضمون پر مختصر تقریر کرنے لگا ہوں، اور آپ تمام مکاتب علماء اور خصوصاً فقہ جعفریہ کے حسن علی یاری صاحب کو میں جواب دینے لگا ہوں۔ ان کا یوٹیوب پر حسنین گیلانی صاحب کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا۔ سورہ فتح کی آیت بیت الرضوان آیات شجرہ کی آیت کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اس کا میں اس آیت میں تفصیلی ان کو جواب دینے لگا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ سامعین حضرات، جو اس بیان میں حسن علی یاری صاحب کو جواب دینے لگا ہوں، اس آیات شجرہ والی آیت کا جواب جو انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے اور قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ یہ میرا پیغام ان لوگوں تک، حسن یاری صاحب تک پہنچائیے گا، اور ساتھ جو انہوں نے معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ جو آیت شجرہ والے، جن کی تعداد روایات میں کتابوں میں موجود ہے، 1300 1400 اور 1500 اور 1600 کی تعداد کی اعداد آتے ہیں، تو جن لوگوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور نبی علیہ السلام کا فرمان عالی بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے درخت کے نیچے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان میں کوئی بندہ بھی جہنمی نہیں، سب ہی جنتی ہیں۔ تو جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے حدیث میں، اب ذرا میں آپ لوگوں کو مدبانہ عرض بھی ہے اور آپ سے التماس بھی ہے کہ جو میں آیت پیش کروں گا، خدا را خصوصاً فقہ جعفریہ کی عوام الناس اور ان کے علماء سے التماس ہے کہ تعصب کی نظر کو ہٹا کر خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کے تقرب کے لیے غور کریں، اللہ کی رضا کے لیے غور کریں کہ آیت کا جو ترجمہ ہے میں جو پیش کرنے لگا ہوں، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے اس کی توفیق و رحمت سے میں بیان کروں گا، اس پر غور کریں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس سپیچ کا بیان اس میں کمنٹ کر دیجئے گا، اگر میں غلط بات کروں تو میری اصلاح فرما دیجئے گا۔
تو میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ جن لوگوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے اللہ نے جن سے رضا کا وعدہ اور جن کو مومنین کا القاب سے نوازا ہے، یہ سب ہی سب جنتی ہیں، اور انہی لوگوں پر ہی اللہ نے سکینت کا انعام نازل فرمایا ہے۔ اب ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ ان سبھی ہی کو مومنین کہہ رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ اب قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اب ذرا سامعین حضرات اس لفظ پر غور کیجیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، اللہ مومنین سے رضا کا وعدہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے مومنین سے راضی ہو گیا۔ اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ آگے اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے، از جب، یبایعونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب مومنین اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت فرما رہے ہیں، ان سے میں راضی ہو گیا، ان مومنین سے اے محبوب جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہ سب ہی کے سب مومن ہیں، ان میں معاذ اللہ کوئی بھی منافق نہیں ہے، کیونکہ اللہ مومنین کی جو شرط ہے وہ بیعت کرنے والوں کو مومنین کی بشارت فرما رہا ہے۔ مومنین ان لوگوں کو بشارت ہے جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں بیعت فرمائی ہے۔ تو جو بیعت فرما رہے ہیں وہ سبھی کے سب پکے مومن ہیں۔ اگر بالفرض جیسے کہ حسن یاری صاحب نے کہا ہے کہ ان میں تو منافقین نے بھی بیعت کی ہے، بعض اللہ منافقین صحابہ بھی تھے، تو پھر ان پر عید یہ ہوگا کہ جو بیعت کر رہے ہیں انہی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے جان لیا ہے۔ اور معاذ اللہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں منافقین تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے بیعت توڑ دی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان سے کوسچن یہ ہے کہ جو اللہ نے عالمہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو میں نے پہچان لیا ہے، تو جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے، اگر انہوں نے بیعت توڑ دی ہے تو پھر اللہ عالمہ تو نہ رہا، اللہ تو ان کے دلوں کو نہ جان سکا، معاذ اللہ، حسن یاری کے بقول معاذ اللہ، کہ اللہ جو حضور سے بیعت کر رہے ہیں معاذ اللہ کے علم پہ شک کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے علم پہ شک کر رہے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فرمایا رب نے، جس کے علم کے بارے میں رب کائنات نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میرے علم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علم کی کوئی ادراک، اللہ کے علم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو وہ جتنا چاہے دے۔ تو وہ ذات جب کہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے جان لیا ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ ان ایمان والوں سے رضا کا وعدہ کیا اور ان کو مومنین کے القاب سے نوازا ہے جن لوگوں نے درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی ہے۔ تو جو بیعت کر رہے ہیں انہی کو اللہ نے مومنین فرمایا ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے اللہ نے جان لیا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ وہ بیعت توڑ دی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے،
تو پھر معاذ اللہ عالمہ کا لفظ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، تو اللہ تو پھر ان کے بیتوں سے ناواقف ہوا معاذ اللہ، کہ انسان کا علم اور بندے کا علم تو پھر معاذ اللہ ایک جیسا ہو گیا۔ تو یہ جو میں ان کو جواب دے رہا ہوں، اس بات پر غور و فکر کریں اور تفکر کریں، قرآن پر غور کریں، قرآن کی خدا را غلط طویل نہ کریں۔ اور پھر یہ جو بیعت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 1300، 1400، 1500 اور 1600 تعداد تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک جامع ترمذی میں حسن درجے کی موجود ہے، صحیح الاسناد موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جب آپ نے ان کو گارنٹی دے دی ہے کہ ان میں کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر آپ اور میری کیا مجال ہے کہ ان حضور علیہ السلام کی عظیم صحابہ میں سے خلفائے راشدین کے بارے میں ہم تان کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ منافقون دیکھ لیں، اذا جاءک المنافقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو اللہ جب بھی منافقین کا ذکر کرتا ہے تو ان کو خطاب منافقین کے لفظ سے بولتا ہے، خطاب ہی ان کو منافقین کے الفاظوں سے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بیعت الرضوان والے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی، ان کو تو خطاب ہی مومنین کے الفاظوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً میں ایمان والوں سے راضی ہوں گا۔ اور ایمان والے اللہ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ اس یبایعونک کا، اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کو اللہ مومنین کہہ رہا ہے، تحت شجرۃ، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، انہی ہی لوگوں کو اللہ نے بیعت کرنے والوں کو ہی مومنین فرمایا ہے۔ تو بیعت کرنے والوں میں اور انہی ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں نے جان لیا، یعنی کہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کے بھیتوں کو اللہ نے جان لیا ہے۔ وہ ذات جو علیم الخبیر ہے، علیم الحکیم ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات صدور ہے۔ معاذ اللہ اگر انہوں نے بیعت توڑ دی ہے تو اللہ علیم الخبیر تو نہ رہا، اور علیم الحکیم بھی نہ رہا، علیم بذات صدور بھی نہ رہا۔ معاذ اللہ آپ نے اللہ کے علم پر شک کیا، معاذ اللہ اللہ صحابہ کر حضور کی جماعت، حضور کے صحابہ کا دلوں کا حال نہ جان سکا، اللہ کے علم پر آپ نے شک کیا، اللہ کے علم کی نفی کی آپ نے، اللہ کے علم کو عام انسانوں کی طرح آپ نے یکساں سمجھا، تو آپ نے کلمہ کفر کیا۔ توبہ اللہ سے آپ توبہ کریں، وہ لوگ جو اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے اللہ کے علم پہ شک کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ بھی حضور علیہ السلام سے بیعت کر رہے تھے، میرا یہ عقیدہ یہ سب ہی کے سب جنتی ہیں، جن لوگوں نے حضور اللہ، اور ان بیعت کرنے والوں میں سے کوئی منافق بھی نہیں تھا۔ اور دوسری میں نے جو آیت منافقون پڑھی ہے، آپ کے لیے یہ بھی غور و فکر کریں اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں بظاہری کلمہ پڑھتے تھے منافقین بظاہری کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں سامعین حضرات، وہ زبان سے اقرار کر رہے تھے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک، اللہ رسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے، یعنی کہ ان کے دل میں نفاق تھا۔ اگر بیت الرضوان جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے حضور علیہ السلام میں، اگر ان کے اندر منافق ہوتے یا ان بیعت کرنے میں، تو اللہ ان کا ذکر فرما دیتا، جس طرح سورہ منافقون میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ یعنی کہ منہ سے بولتے ہیں لیکن دل سے جھوٹے ہیں۔ تو جو بیت الرضوان میں بیعت کر رہے ہیں ان کو تو اللہ خطاب بھی رضا کا وعدہ فرما رہا، اور یہ رضا ابدی ہے، قیامت تک کہ اللہ نے ان کو سند دے دی ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بیت الرضوان میں جتنے صحابہ کرام جن لوگوں نے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ انہی ہی کو ہی مومنین کہہ رہا ہے اور انہی سے رضائے ابدی کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اللہ رب العزت کے علم پہ شک کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے بیعت توڑ دی حضور علیہ السلام سے، تو اگر اللہ کے محبوب سے انہوں نے بیعت توڑ دی تھی بیعت کرنے کے بعد، تو پھر معاذ اللہ کی رضا کا خوشنودی کا کیا فائدہ؟ اللہ جو ان کو وعدہ ہے رضائے، اگر ان میں سے بعضوں نے بیعت توڑ دی تھی تو پھر فعلم ما فی قلوبہم کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ جو کچھ اللہ نے ان کے دلوں کا حال جانا ہے وہ اللہ ناواقف ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شرم کرنی چاہیے، اس آیت پر غور کریں، عالمہ کا صیغہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے، فعلم ما فی قلوبہم بھی انہی کو کہا ہے جو حضور سے بیعت کر رہے ہیں۔ یا عالمہ کے صیغے پر غور کرو، یہ جو فعلم ما فی قلوبہم ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ انہوں نے بیعت توڑ دی ہے تو پھر اللہ معاذ اللہ عالمہ نہ رہا، ان کے علم کو نہ جان سکا۔ تو آپ نے کلمہ کفر کا کیا اور لوگوں کو عقیدہ کفر بیان کیا، خود بھی توبہ کریں وہ لوگ جو اس آیت پر معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تھی بعد میں، وہ اللہ سے توبہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور حضور کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ، صحابہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، خصوصاً خلفائے راشدین کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے اللہ کے محبوب کی جماعت کی توہین کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ توبہ کریں، کیا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں پنجتن پاک، 12 امام اور خلفائے راشدین حضور علیہ السلام، ان کی دونوں نیابتیں، اہل بیت کی نیابت علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک 12 اماموں حدیث ثقلین پر چلنے کی توفیق دے، اور خلفائے راشدین علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، جو ابو بکر صدیق سے امام حسن علیہ السلام تک جو خلفائے راشدین ہیں، ان سے بھی سچی اور پکی محبت کرنے کے لیے ہمیں حضور کے گھر سے بھی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور کے در کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور کی تمام نسبتوں کو ماننے والے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، صحابہ کرام کی ہم خاک کو اپنا سرما مانتے ہیں، اور حضور کی اہل بیت سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور پنجتن پاک کو میں انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدم جانتا ہوں، صحابہ سے افضل مانتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی اور جمیع صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اللہ کے محبوب کا بھی غلام مانتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کی پاک بیٹی لخت جگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی حسن حسین کا، ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ ان کے بھی غلام ہیں اور ان کے بھی خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔